سورہ ذاریات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 60 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم و کرم والے ہیں۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد و غبار کو بکھیر دیتے ہیں، والذاریات ذروا، ذرون کے معنی آتے ہیں بکھیرنے کے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد و غبار کو بکھیر دیتے ہیں۔ فالحاملات وقرا، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو کہ بوجھ کو اٹھاتی ہیں۔ فالجاریات یسرا، پھر ان ہواؤں کی جو کہ نرمی کے ساتھ چلتی ہیں۔ فالمقسمات امرا، اور پھر بارش کو وہ تقسیم کرتی ہیں۔ انما توعدون لصادق، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ برحق اور سچا ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور جزا کا دن آنے والا ہے، واقع ہونے والا ہے۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے۔ دوسرا ترجمہ، چاروں جملوں کے اندر الگ الگ چیزوں کو مراد لیا گیا ہے۔ پہلی چیز میں ہوا، دوسری چیز میں بادل، تیسری چیز میں کشتی، اور چوتھی چیز میں فرشتے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیر دیتی ہیں، قسم ہے بادلوں کی جو کہ بارش کا بوجھ اٹھاتی ہیں، قسم ہے کشتیوں کی جو کہ آرام سے چلتی ہیں، آہستہ سے چلتی ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کہ بارش کو اور دیگر چیزوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ دونوں قسم کے ترجمے مفسرین نے کیے ہیں۔ الغرض اللہ تعالیٰ یہاں پر 4 چیزوں کی قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں کہ جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس قیامت کا آنا بالکل برحق اور یقینی ہے، اور روز جزا کا ہونا بالکل یقینی ہے۔ اصولاً پیچھے آپ دیکھیں، انسانیت کی گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب قرآن کریم نے اس چیز کو قرار دیا کہ لوگ یہ خیال کر بیٹھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم کہاں زندہ ہونا۔ خصوصاً اگر مشرک ہوں تو ان کا تو یہ عقیدہ ہی ہوتا ہے، مر گئے سو مر گئے، مر کے پھر دنیا میں کون واپس آیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، ہم کو تو ایسی یہ کہانیاں سنائی جاتی رہی ہیں، مرنے کے بعد کون دوبارہ زندہ ہوتا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ تمہاری گمراہی کا بہت بڑا سبب یہ تھا، وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ تمہاری گمراہی کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کا جو یقین، اللہ تعالیٰ کا جو استحضار ہونا چاہیے تھا وہ تمہارا بڑا کمزور تھا۔ تم یہ سوچتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے اعمال کا کہاں سے پتہ، اسی گمان نے تم کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو آخرت کے یقین کی جو کمی ہوتی ہے انسان کو، اسی یقین کی کمی انسان کو کفر میں مبتلا کر دیتی ہے، اسی یقین کی کمی انسان کو ضلالت اور گمراہی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ مثال، اگر آپ سے کہا جائے کہ آگ کو ہاتھ لگائیے، کوئی بھی شخص آگ کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اگر کسی بھی انسان کو کہا جائے کھائی سے، پہاڑ سے نیچے کود جاؤ، کوئی نہیں کودے گا، اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ میری ہلاکت ہو جائے گی۔ لیکن شریعت میں ایسے سینکڑوں اعمال بیان کیے گئے ہیں، مثلا جھوٹ ہی لے لیجئے، غیبت ہی لے لیجئے، زبان کا غلط استعمال ہی دیکھ لیجئے، جن پر باضابطہ جہنم کی وعیدیں آئی ہیں، لیکن لوگ پھر بھی اس گناہ کو کرتے ہیں، پھر بھی غیبت کر رہے ہیں، پھر بھی جھوٹ کر رہے ہیں، حالانکہ گویا کہ یہ انڈائریکٹلی بالواسطہ ایسا ہی ہو گیا کہ جیسا کہ وہ جہنم کی آگ کو چھو رہا ہے۔ ان اعمال کے ارتکاب سے وہ جہنم کی آگ کو ہاتھ لگا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس آگ کو ہاتھ لگاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اسے آخرت کا یقین کمزور ہے۔ اللہ نے 4 قسمیں کھائی، قسم ہے بادلوں کی جو بارشوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں، قسم ہے ہواؤں کی جو اتنی بادلوں کو چلاتے ہیں، قسم ہے ان بادلوں کی جو زمین کے اندر گرد و غبار اڑا دیتی ہیں، جو آندیاں اور طوفان لاتی ہیں، قسم ہے ان کشتیوں کی جو سمندروں میں لاکھوں ٹن اور ہزاروں کوئنٹل سامان لے کے چلتی ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ان بارشوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ اس علاقے کے اندر بارش برسی، اس میں برسی، وہاں برسی، یہاں برسی، اور اس کو ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا۔ ایسا نہیں کہ بادل آیا اور ایک ہی جگہ ایک ساتھ پھٹ گیا اور ساری کی ساری بستی ڈوب گئی۔ کون ہے اس نظام کو چلانے
والے اللہ. پھر اللہ ان 4 قسموں کو کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے تم ان حیرت انگیز دنیا کے مناظروں کو دیکھتے ہو، اس نظام کو چلانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اسی طریقے سے آخرت کے حیرت انگیز نظام کو بھی مان جاؤ. انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. قرآن جب قسم کھاتا ہے تو قسم اور مقسم بھی کے اندر ایک قسم کی مطابقت موجود ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ قرآن نے الٹپ کوئی قسم کھائی. یہاں پر دیکھیے یہ ایسے نظام ہیں جن نظاموں کو چلانے سے انسان بے بس ہے، جو محیر العقول ہے، عقلوں کو دنگ کر کے رکھ دیتی ہیں. دنیا کی کوئی سائنس ٹیکنالوجی آج بھی ایسی نہیں جو بادلوں کو چلا سکے. دنیا کی کوئی بھی سائنس اور ٹیکنالوجی ایسی نہیں جو یہ بتا سکے کہ بھئی یہ بارشوں کو ایسا کنٹرول کرے کہ ہم اپنے امریکہ میں بارش برسائیں، انڈیا میں بارش برسائیں، اور اسی طریقے سے چائنا میں بارش کو برسنے نہ دیں. یہ حیرت انگیز نظام کون چلا رہا ہے؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے غور کرو تو یہ اللہ اس نظام کو چلا رہے ہیں. ان بادلوں کے اندر عام طور پر ہوا کے اندر دیکھ لیجئے، آپ زمین کے اندر کشش ہے، آپ 1 گرام چیز کو ہوا میں پھینک دیجئے، زمین اپنی کشش سے اپنی طرف اس کو کھینچ کے لاتی ہے، لیکن بادلوں کو کیوں نہیں کھینچ پاتی؟ بارش اتنے آسمان پر کروڑوں ٹن چل رہی ہے، اس کو کیوں نہیں کھینچ پاتی؟ کون اس نظام کو چلا رہے ہیں؟ اللہ. اسی طریقے سے جب یہ سارا حیرت انگیز نظام چل رہا ہے، ایسے ایک حیرت انگیز نظام مان جاؤ کہ ہم نے فضول میں اس دنیا کو پیدا نہیں کیا، بلکہ تمہیں اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا. انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچ ہے اور جزا کا دن برحق ہے. والسماء ذات الحبک. قسم ہے راستوں والے آسمانوں کی. انکم لفی قول مختلف. تم متضاد باتوں میں مبتلا ہو، تم متضاد باتیں کرتے ہو. یؤفک عنہ من افک. اس سے وہی پھر جاتا ہے جو بھلائی سے پھیر دیا گیا ہو. قتل الخراصون. ہلاک ہو گئے اٹکل مارنے والے. الذین هم فی غمرۃ ساہون. جو غفلت میں پڑے ہوئے بھولے ہوئے ہیں. یسألون ایان یوم الدین. پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا. اللہ فرماتے ہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا. یوم هم علی النار یفتنون. جس دن انہیں آگ پر بھونا جائے گا. مفسرین نے ترجمہ کیا ذوقوا، اور ان سے کہا جائے گا چکھو اپنی شرارت کا مزہ. فتنتکم ھذا الذی. یہی تو ہے وہ عذاب جس کے بارے میں تم دنیا کے اندر جلدی مچایا کرتے تھے. تو قرآن نے یہاں پر آسمان کی قسم کھائی. ذات الحبک. اربوں خربوں فرشتے ہیں جن کے آسمان کے اندر ستارے ہیں. آپ بڑی بڑی دوربینوں کو دیکھ لیجئے اور پھر آسمان کے اندر ستاروں کا نظام دیکھیں. آپ اتنے خربوں ستارے ہیں. ہمارے روڈ پر لاکھوں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، لاکھوں گاڑیاں ٹکراتی ہیں، لیکن آسمان میں کبھی بھی یہ ستارے جو ہے نہیں ٹکراتے. سب اپنی اپنی روٹس پر، متعینہ روٹس پر چل رہے ہیں. انکم لفی قول مختلف. ان ستاروں میں تو اختلاف نہیں ہوا، لیکن تو انسان څور زن چھو، څور مذہب چھو، یہاں پر تم اختلاف کرتے ہو. کوئی کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، کوئی کہتا ہے کہ اصطفى البنات، کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹیاں بنائی، کوئی کہتا ہے کہ عزیر ابن اللہ، کوئی کہتا ہے مسیح ابن اللہ، کوئی کہتا ہے فلاں دیوی دیوتا خدا کا شریک. انکم لفی قول مختلف. اس حق دین سے انہی لوگوں کو پھیر دیا جاتا ہے جن سے بھلائی کو پھیر دیا گیا ہو. الذین هم فی غمرۃ ساہون. یہ لوگ ایسے ہیں جو غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور بھولے ہوئے ہیں. پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی. کہیے جب قیامت آئے گی تو تم کو اس آگ پر بھونا جائے گا. ان المتقین. ایک یہ طبقہ تھا انکاری، خدا کا منکر. دوسری طرف سے وہ طبقہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب، اللہ تعالیٰ کا چہیتا، اللہ کے قرآن کو پڑھنے والے، اللہ کے دین کو سمجھنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑنے والے. وہ کہاں ہوں گے؟ ان المتقین فی جنات وعیون. یقیناً خدا ترس لوگ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم. ان کے رب نے انہیں جو نعمتیں انہیں دی ہوں گے انہیں وصول کر رہے ہوں گے. کبھی علی الارائک متکئون. مسہریوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں. متقابلین. اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے. اور آسمان پہ ایک فرندہ اڑتا ہے، وہ ایک درخت کی شاخ پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے. اور تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے ایک پرندہ اتنا بڑا جتنی دنیا میں تمہارے اونٹ ہوتے ہیں. اس کو دل کرے گا کاش میں اس کو کھا لوں، وہ فوراً پرندہ اس کے سامنے بھون کر حاضر ہو جائے گا. چاہے رینت چاہے بزت، جیسے مرضی آئے ویسے تم کھا لو. ان المتقین فی جنات وعیون. اور چشمے آپ نے اسی پارے کے اندر پیچھے پڑھ لیا، شراب کی نہریں.
دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، پانی کی نہریں، ہر ایک چیز ان کے سامنے موجود. تجری من تحتها الانہار انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ اس سے پہلے یہ نیکوکار تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اللہ نے ان متقیوں کی ایک صفت بیان کی، یہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے. حجا یہجعو ہجوعا، سونا، یہ راتوں کو کم سوتے تھے. کرتے کیا تھے؟ وبالاسحار هم یستغفرون، صبح کے وقت اللہ سے استغفار کرتے، اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے. علماء نے لکھا تہجد پڑھتے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال کے اندر مانگنے والے کا بھی حق ہوتا، والمحروم، اور نہ مانگنے والے کا بھی حق ہوتا. تنگ دستوں کے لیے تنگ دست کا بھی حق ہوتا، مانگنے والے کا بھی حق ہوتا. وفی الارض آیات للموقنین، کبھی کیا ہوتا ہے، وہ سوسائٹی کے اندر کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں، آپ کے گاؤں میں ہوں گے، آپ کے ہمسائے میں ہوں گے، آپ کے رشتہ دار ہوں گے، وہ نہیں مانگ سکتے کیوں؟ ان کی غیرت انہیں اس کی اجازت نہیں دیتی. تو آپ ایسا نہ کیجئے کہ آپ ان کو سے کہے یہ میری طرف صدقہ فطر، یہ میری طرف روز زکات، یہ میری طرف سے زکات ہے. نہیں، آپ ان کو کوئی کپڑا لے جا کے دیجئے، یہ میری طرف سے عید گفٹ ہے. آپ اندر سے رکھ لیجئے زکات کی نیت. آپ ان کو کوئی رمضان تحفہ دے دیجئے، یہ میری طرف سے رمضان گفٹ ہے، اندر سے زکات کی نیت کر لیجئے. اور ان کو ہدیہ اور تحفے کے نام دے کر زکات دے دیجئے، صدقہ فطر دے دیجئے، یا اسی طریقے سے اس کے علاوہ صدقات نافلہ دیجئے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم وفی الارض آیات للموقنین، زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون، خود تمہاری اپنی ذات کے اندر اتنی نشانیاں ہیں، تم بصیرت کیوں نہیں اختیار کرتے؟ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری میں لکھا وفی انفسکم افلا تبصرون، ایک یہ کائنات ہے جس کا ہم اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، چاند و سورج، لیل و نہار کی گردش، دن اور رات، سمندر، پہاڑ، درخت اور آسمان، زمین، یہ سارا کا سارا نظام. جتنی عبرت اس کے اندر ہے اس عالم کائنات کے اندر، اتنی ہی عبرت اللہ نے عالم انفس کے اندر رکھی ہے. انسان کو پاؤں کے ناخن سے لے کر سر تک اللہ نے جو حیرت انگیز نظام بنایا، آنکھوں کا، زبان کے ذائقے کا، اندر سے نظام ہاضمہ، اور یہ بولنے کی صلاحیت، یہ کان سننے کی صلاحیت. کیا کہیں سائنسدان حصہ آج تک یہ چیز بنائی تھی، وہ جہاز تے ٹرین تے کم میزائل بنائے، کوئی نہیں بنا سکتا. وفی انفسکم افلا تبصرون وفی السماء رزقکم وما توعدون، اس آسمان میں تمہاری روزی ہے اور وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون، قسم ہے آسمان میں تمہاری روزی، یا تو علماء نے کہا جنت مراد، یا آسمان میں کبھی بالائی سے بارش کو مراد لیا جاتا ہے. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی جنت بھی اوپر ہی ہے، عرش الہی کے دائیں طرف. حدیث میں جیسے آتا ہے فورب السماء والارض، آسمانوں اور زمینوں کے رب کی قسم، انہ لحق مثل، یہ قرآن سچی کتاب ہے، مثل ما انکم تنطقون، جیسے کہ تمہاری باتیں کرنا سچی چیز ہے. انسان سنتا ہے، اس میں شبہ ہو سکتا ہے، انسان نے دور نظر دوڑائی، دیکھنے میں شبہ ہو سکتا ہے، لیکن کیا انسان کو کبھی اپنے بولی ہوئی بات میں شبہ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہوتا. اس لیے قرآن نے یہاں سماعت سے تشبیہ نہیں دی، قرآن نے یہاں پر دیکھنے سے تشبیہ نہیں دی، تمہارے نطق سے تشبیہ دی کہ بولنے میں انسان کو کبھی شبہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا نہیں بولا. حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے پاس ابراہیم کے مہمانوں کی خبر نہیں آئی، معزز مہمانوں کی، المکرمین. اب قرآن واقعات سے سمجھائے گا، مثالوں سے سمجھائے گا، ایک واقعہ پھر دیگر کچھ واقعات کی طرف سے ہلکا اشارہ. اذ دخلوا علیہ، کیا چیز سمجھائے گا کہ نافرمانوں کا انجام جہنم، آخرت کے اندر، دنیا کے اندر بربادی اور ذلت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے وفائی، دھوکہ اور خیانت، اور فرما بردار اللہ تعالیٰ کے کتنے پیارے. چاہے تو اس صف میں شامل ہو جاؤ اے انسانوں، یا اس صف میں شامل ہو جاؤ. اللہ اس واقعے کو ہلکے سے بتا رہے ہیں. حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. قرآن کا انداز دیکھیے، قرآن کا عجیب و غریب انداز ہے. ایک واقعہ 10 بار بیان کرتا ہے. انسان ایک بار واقعہ بیان کرتا ہے، دوسری بار تیسری بار انسان ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، تو عقیقت کت پیٹوان وہ بار بار. لیکن قرآن نے اسے واقعے کو پیچھے کئی بار بیان کیا. اتنی بار بیان کرنے کے بعد بھی قرآن کے جوش و جذبے میں کوئی کمی نہیں آئی، اور پھر قرآن وہی کہہ رہا حل اتاک حدیث، جیسے پہلی بار سنا رہا ہو. کیا آپ کو ابراہیم کے مہمانوں کی خبر پہنچی؟ اس کو چھوڑیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ 150 مرتبہ تقریباً قرآن کے اندر اشارتاً کنایتاً صراحتاً آیا، اور والنازعات میں جا کر
قرآن وہاں پر کیا کہتا ہے؟ حل اتاک حدیث موسیٰ، جیسے کہ پہلی بار بیان کر رہا ہوں، کیا آپ کو موسیٰ کی واقعے کی خبر پہنچی؟ یہ قرآن کے اندر جاذبیت اور قرآن کا جوش و جذبہ ہے۔ اذ دخلوا علیہ، جب وہ معزز مہمان ابراہیم علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، فقالوا سلاما، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیبرون شہر الخلیل کے اندر بیت المقدس کے پاس رہتے تھے۔ فقالوا سلاما، فرشتوں نے ان سے کہا آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو۔ قوم منکرون، دل ہی دل کے اندر کہا اجنبی لوگ لگ رہے ہیں، زبان سے ونک نہ کہتے۔ مہمانوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے ان آیات کے اندر سیکھیے، مہمانوں کے ساتھ کس انداز میں پیش آنا چاہیے۔ ایسا نہ کہیں کہ گیٹس پہ ہی زانون تو ٹھیک نہیں تو اتی پھٹ سلام واپس، قال سلام، دل ہی دل کے اندر کہا قوم منکرون، اجنبی لوگ ہیں، تشریف لائیے، اندر بیٹھیے۔ ابراہیم علیہ السلام مہمانوں سے کہہ رہے ہیں، وہ بیٹھ گئے۔ فراغ الی اہلی، راغا کے معنی تھے چپکے سے جانا، راغا یروغ روغن، چپکے سے گئے اپنے گھر والوں کی طرف۔ فجاء بعجل سمین، اور لائے ایک موٹا بچڑا ذبح کر کے۔ کوشر شاز کو کرتے گبن پسس کس اور یمکم پوش اجنبی مہمان، اور لایا کیا؟ بچڑا ذبح کر کے۔ اور رشتہ میں چائے مت چکھ، یہ نہیں بولتے ہیں چائے مت چکھ، گوڑے جس لفظ مت، چائے تو نہیں پیئیں گے، سو کیا میں نے بچور بشرم تھوڑے اس بچم چائے، اس نے یہ بولنا نہیں پیوں گا، یہ انداز مہمانی نہیں ہے، یہ طور و طریق نہیں ہے، بلکہ کیا بغیر مہمان کے کہیے آپ اس کے سامنے جو کچھ بھی آپ کے پاس پیش ہے اپنی حیثیت کے مطابق پیش کر دیجئے، نہ تو زیادہ کا تقاضا کیجئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گارس میں شنو کیے تھے اس سنو سامان کنیت اور مہمان کی خدمت کریں اور مہمان بھی اسی چیز کا تقاضا کرے کہ اس کشیر مش رواج بنیمت یہ تو سینا ناٹا آسن، یہ سینا رستت کباب آسن، یہ سینا وازوان ایسی سینا دعوتین، اور اگر مہمان آتا ہے اس کو گوشت پیش نہیں کیا جاتا ہے وہ اپنی توہین سمجھتا ہے، نہیں، یہ غلط چیز ہے۔ جو کچھ مہمان کے پاس ماحضر موجود ہے آپ اس پر اکتفا کیجئے، آپ اس پر خامخواہ لوڈ مت ڈالیے، لیکن مہمان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی طرف سے بھرپور انداز میں میزبانی کرے، میزبان کو بھی کوشش کرنی چاہیے۔ فراغ الی اہلی، ابراہیم علیہ السلام چپکے سے گئے اپنے گھر والوں کی طرف۔ فجاء بعجل سمین، لے آئے ایک موٹا تازہ بچڑا۔ فقربہ الیہم، اس موٹے تازے بچڑے کو بھون کر ان کے سامنے پیش کیا۔ قال الا تاکلون، جب دیکھا کہ وہ ہاتھ اس کی طرف بڑھا نہیں رہے، پوچھا آپ کھاؤ گے نہیں، آپ کھاتے نہیں ہو؟ فاوجس منہم خیفہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے دل ہی دل کے اندر ڈر محسوس کیا کہ یہ کیوں نہیں لے رہے ہیں۔ حالانکہ وہیں تو لہا شور ہے کرنو تیوتا نقصان میں نہیں، پیغمبروں کی یہ شان نہیں ہوتی، یہ نہ کیوں سو ونزاو گڑے روزدر وغیرہ وغیرہ، ایسی کوئی چیز نہیں۔ فاوجس منہم خیفہ، ابراہیم علیہ السلام نے دل ہی دل میں ان سے ڈر محسوس کیا۔ قالوا لا تخف، یہ کیسے لوگ کھا نہیں رہے؟ چونکہ اس زمانے کے اندر قدیم تہذیبوں کے اندر تمدن کے اندر ایک چیز یہ تھی کہ جس کے ہاتھ سے پانی پی لیا اس کو نقصان نہیں پہنچانا، جس کے یہاں سے لقمہ کھا لیا اس کو نقصان نہیں پہنچانا۔ یہ تو درندگی کا دور ہے نا، جاہلیت کا دور ہے، جاہلیت ثانیہ جس میں ہم رہتے ہیں کہ جس برتن میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں، جس کے یہاں کے سے لقمہ کھائیں گے اسی کے خلاف بغاوت کریں گے۔ اور آج کل ہوتا یہ ہے کہ کسی کو گاڑی میں ہاتھ دیں گے، وہ بیچارہ روک لیتا ہے، اسی پر بندوق تان کر گاڑی کے اندر اس بیچارے کو گولی مار کر یا تو اس کو ذبح کر دیتے ہیں یا اس کا سارا سامان لوٹ لیتے ہیں۔ کیا نیکی کا یہی صلہ ہے؟ ہم تو درندگی کے دور میں رہ رہے ہیں۔ اس زمانے کے اندر پوری دنیا کا یہ رواج تھا کہ جس کا لقمہ کھا لیا، جس کے ہاتھ کا پانی پی لیا، اس کو اب نقصان نہیں پہنچانا۔ اب یہ چونکہ کھانا نہیں کھا رہے اس لیے ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے، کہیں مجھے نقصان پہنچانے کے غرض سے تو نہیں آئے، اسی لیے یہ نہیں کھا رہے ہیں۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے انہیں خوشخبری دی ایک جاننے والے بچے کی۔ اس وقت حضرت سارہ علیہ السلام گھر میں موجود تھی، ان کی پیدائش کی خبر دی، ان کے یہاں بچے کی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔ فاقبلت امرأتہ، اندر بوڑھی اماں موجود تھی، وہ سمجھ گئے فرشتے ہیں، وہ اندر سے تیزی کے ساتھ آئی، فی صرۃ، چلاتے ہوئے، شور کرتے ہوئے، یعنی زور زور سے باتیں کرتے ہوئے، لیکن یہ اس میں سو ہنگامہ کہیں تھی، کوئی لڑائی کر رہا ہو نہیں، یہ خوشی کا ایک قسم کا کلام تھا، زور زور سے، میں کت پیٹ گئے شور، مجھے کیسے بچہ ہو جائے گا، فی صرۃ، شور کرتے ہوئے، فسقت وجہا، مارے تعجب کے اس نے اپنی چہرے کو مارا، خدایا مجھے بچہ ہو جائے گا۔ ایک یہ لیتے ہیں علماء، کچھ لوگوں نے یوں کہا کہ ماتھے پہ مارا، نہیں، ماتھے پہ جب مارے جاتا ہے تو یہ انسان مصیبت آ جائے، جب انسان کو تعجب ہوتا ہے تو یوں انسان مارتا ہے، یہ مارے تعجب کے یوں چہرے پہ مارنے لگی۔ قرآن نے جبہتن نہیں کہا، قرآن نے وجہن کہا، اس لیے جن لوگوں نے ترجمہ کیا کہ اپنے ماتھے پہ مارا، مجھے لگ رہا غلط ترجمہ کیا، بلکہ ماتھے کے بجائے یہ کہے مارے
تعجب کے چہرے پہ مارا، وہی خدایا مگر سے شور مجھے بچہ پیدا ہوگا، فسقت وجہا چہرے کو مارا، وقالت اور کہنے لگی عجوز عقیم ایک بانج بوڑھیا، قالو کذالک اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی اور حضرت سارہ بھی بہرحال اس حالت کو پہنچ چکی تھی کہ بوڑھیا ہو چکی تھی، بانجھ ہو چکی تھی، عورت کو بچہ پیدا ہونے کی جو علامات ہوتی ماہواری وغیرہ وہ ساری چیزیں بند ہو چکی تھی۔ قالو کذالک قال ربک کہا اسی طریقے سے کہا ہے تیرے رب نے، انہ هو الحکیم العلیم اللہ حکمت والے ہیں، اللہ جاننے والے ہیں، اللہ دانا ہیں، اللہ تعالیٰ باخبر ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے بصیرت سے نور ایمانی سے سمجھ گئے کہ یہ تو مقصد نہیں ہو سکتا ان کی آمد کا، اس کے پیچھے کچھ اور مقصد ہے۔ اب پوچھا اصلی بتاؤ مقصد کیا تمہارے آنے کا؟ تو فرشتوں نے بتایا، قال فما خطبکم ایھا المرسلون کیا مقصد ہے تمہارا اے فرشتادو، اے قاصدو، اے فرشتو؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین انہوں نے کہا کہ ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم، جرم کے خوگر قوم کی طرف، ایک مجرم قوم کی طرف، قوم لوط کی طرف، لنرسل علیہم تاکہ ہم ان پر ڈالیں برسائیں اوپر سے، حجارۃ من طین سخت مٹی کے پتھر، مسومۃ جن پر نشان لگا ہوگا باضابطہ کہ یہ پتھر کون سا کس پر گرے گا، عند ربک آپ کے رب کے یہاں سے۔ کس کے لیے پتھر برسائے جائیں گے؟ حد تجاوزی کرنے والی قوم لوط کے لیے، جو مرد مردوں کے ساتھ بدکاری کیا کرتے تھے اور اسی قسم کی کبھی حرکات کیا کرتے تھے، ان پر اللہ کی جانب سے عذاب بھیجنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ فاخرجنا چنانچہ ہم نے نکالا وہاں سے، من کان فیہا من المؤمنین جو بھی اس بستی کے اندر اہل ایمان تھے، اور بتایا تھا میں نے کہ ایمان قبول کرنے والا کون؟ ایک لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کی 2 بیٹیاں۔ ایسی بدنصیب قوم تھی کہ کسی نے بھی ان کی بات کو مانا نہیں، اور کہا کرتے تھے کہ تو زیادہ پاکیزہ بنتا ہے، تو ہی اس بستی کو چھوڑ کے چلے جانا، ہم تو کیوں اپنی بری حرکتوں سے باز آ جائیں۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین پس نہیں پایا ہم نے اس بستی میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا کوئی دوسرا گھر، وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْعَلِيمَ اور ہم نے اس بستی میں نشانی عبرت چھوڑی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین نے اس بستی کو یوں پتھر ہاتھ پہ اٹھایا، اتنا اوپر لے گئے حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کے کتوں کی آوازوں کو سنا اور اوپر سے یوں بستی کو نیچے پٹک دیا، اوپر سے پھر پتھروں کی برسات اور بارش ہوئی، اور پھر اسی پر اکتفا نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد وہاں پر ایک مردار سمندر پیدا کیا جس کو ڈیڈ سی یا بحر میت بولتے ہیں، جس کے اندر آج بھی دنیا کا کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا ہے، 32% اس میں صرف نمک ہی نمک ہے۔ وفی موسیٰ اور اسی قسم کے عبرت کے واقعات کس کے واقعے میں ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی ہیں۔ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین جب ہم نے انہیں بھیجا فرعون کی طرف واضح دلائل دے کر، فتولی برکنہ تو فرعون اپنی قوت کے بل اکڑ گیا، فرعون اپنے قوت کے بل اکڑ گیا، ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ وہ اپنے ارکان سلطنت کو لے کر واپس ہو لیا، اور یوں کہا پیغمبر کے متعلق، ساحر او مجنون یہ جادوگر ہیں یا دیوانہ ہیں۔ فاخذناہ وجنودہ چنانچہ ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو پکڑا اپنی گرفت میں، فنبذناہم فی الیم پھر ہم نے پھینک دیا ان کو دریا بحر قلزم میں، وہو ملیم اور اس نے کام ہی ایسا کیا تھا جو ملامت کے لائق تھا، اور وہ خود ہی ایسے کام میں مبتلا تھا جو ملامت کے لائق تھا۔ وفی عاد اذ ارسلنا اور اسی طریقے سے سامان عبرت درس نصیحت ہے قوم عاد کے واقعے میں، اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم جب ہم نے ان پر بے برکت ہوا بھیجی، خیر و برکت سے خالی ہوا بھیجی، ما تذر من شیء اتت علیہ نہیں گزرتی تھی کسی بھی چیز پر وہ ہوا، الا جعلتہ کالرمیم مگر یہ کہ اس کو کر دیتی تھی ریزہ ریزہ، جس بھی چیز پر وہ ہوا گزرتی اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی، رمیم۔ وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین اور سامان عبرت ہے قوم ثمود کے واقعات میں جب ان سے کہا گیا مزے اڑا لو ایک عرصے تک، فعتوا عن امر ربهم انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم کے مقابلے میں، فاخذتهم الصاعقۃ ان کو کڑک نے پکڑا، وہم ینظرون اور وہ دیکھتے رہ گئے، فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین
جب خدائی عذاب آیا، فاخذتهم الرجفہ، زلزلہ آیا، فاخذتهم الصیحہ، چنگاڑ آئی، اور قرآن نے یہاں پر کہا کڑک آئی، جس کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہ اپنے گھروں کے اندر اوندے منہ پڑے رہ گئے، اور فمستطاعوا من قیام، وہ نہ پھر اٹھ سکے اپنی جگہوں سے، وما كانوا منتصرین، اتنے طاقتور ہونے کے باوجود نہ وہ بدلہ لے سکے۔ اور اسی طریقے سے سامان عبرت ہے کس کے اندر؟ قوم نوح من قبل، نہیں یہاں پر ہم اور عبارت محذوف نکالیں گے، اہلکنا، اور ہلاک کیا ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو اس سے پہلے، انہم کانوا قوما فاسقین، وہ بھی فاسق لوگ تھے، والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، اللہ نے یہ واقعات بیان کیے اور پھر کہا آنکھیں کھولو اندھو، اس آسمان کو دیکھو، اس زمین کو دیکھو، ان پہاڑوں کو دیکھو، اپنی ان مخلوقات کے اندر غور کرو، کیا یہ ساری کے ساری نظام ہستی اور یہ کائنات کی چیزیں خود بخود بننے والی ہیں؟ والسماء بنیناها، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، مفسرین نے کہا طاقت سے، وإنا لموسعون، اور ہم ہی قدرت رکھنے والے ہیں، والارض فرشناها، زمین کو ہم نے بچھایا، فنعم الماہدون، سو ہم کیا ہی خوب تھے بچھانے والے، ومن کل شیء خلقنا زوجین، ہر چیز کے ہم نے دو جوڑ بنائے۔ دیکھیں آسمان تو زمین، روشنی تو اس کے مقابلے میں ظلمت تاریکی، اور اسی طریقے سے ہدایت تو اس کے مقابلے میں گمراہی، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، نر تو نر کے مقابلے میں مادہ، ففروا الی اللہ، دوڑ پڑو اللہ کی طرف، انی لکم منہ نذیر مبین، میں اللہ کی جانب سے واضح طور پر ڈرانے والا آیا ہوں۔ یہ نہیں کہا امشو چلو، یہ نہیں کہا اجرو تھوڑا ہلکا ہلکا دوڑو، بلکہ کیا کہا بھاگو اللہ کی طرف قبل اس کے کہ اللہ کا غضب تمہیں آ پکڑے، ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ دوسرا خدا نہ بناؤ، انی لکم منہ نذیر مبین، کہیں قیامت کے دن کہنا کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا تھا، میں ہوں تمہارے پاس اللہ کی جانب سے واضح طور پر ڈرانے والا۔ کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے آپ دل شکستہ نہ ہو جائیں، رنجیدہ نہ ہو جائیں، مغموم نہ ہو جائیں، پریشان نہ ہو جائیں۔ اسی طریقے سے ما اتا، نہیں آیا ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے گزرے تھے، من رسول، کوئی بھی پیغمبر، مگر ہر قوم نے اپنے اپنے پیغمبر کو یہی کہا یہ جادوگر ہے، او مجنون، یا دیوانہ ہے، اتواصوا بھی، عجیب بات، ہر دنیا کے ہر زمانے کے لوگ اپنے پیغمبروں کو ایک ہی سیم بات کہا کرتے تھے، ان کی باتیں آپس میں میچ کیوں ہو رہی ہیں؟ اتواصوا بھی، کیا یہ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کر کے گئے ہیں؟ نہیں، وصیت تو نہیں کی، بل ہم قوم طاغون، وہ بھی سرکش لوگ، یہ بھی سرکش لوگ، اور سرکش لوگوں کی فطرت یکساں ہوتی ہے، ایک سی مشنے میں پود کرنا۔ فتول عنہم فما انت بملوم، آپ ان سے روگردانی اختیار کیجئے، دفع کیجئے، ان کو رہنے دیجئے، آپ پر کوئی بھی ملامت نہیں۔ وذکر، آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا، آپ نصیحت کیجئے، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اس لیے کہ نصیحت اہل ایمان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات و انسان کو نہیں پیدا کیا مگر محض اس وجہ سے کہ وہ میری بندگی کریں، میری اطاعت کریں۔ بعض علماء نے ترجمہ کیا الا لیوحدونی، میری توحید کو اختیار کریں، صرف مجھے ہی اکیلا خدا مانے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے کوئی روزی نہیں چاہتا، یعنی میں ان سے روزی نہیں کموانا چاہتا۔ وما اريد ان يطعمون، میں نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کما کر کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق، اللہ ہی کائنات کو روزی دینے والے ہیں، ذو القوہ، طاقت والے ہیں، المتین، مضبوط ہیں۔ فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابہم فلا یستعجلون، یقیناً ان ظالموں کی باری آنے والی ہے جیسے کہ ان کے ساتھیوں کی باری آئی تھی، ذنوب باری۔ فلا یستعجلون، وہ نہ مجھ سے عذاب کے سلسلے میں جلدی مچائیں۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، ہلاکت و بربادی ہے کافروں کے لیے اس دن میں جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ سورہ طور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 49 آیتیں، 2 رکوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور، قسم ہے طور کی، وکتاب مستور، کھلے ہوئے کتاب کی، کھلے ہوئے ورقوں میں جو کہ لکھی ہوئی ہے، وہ کتاب مستور، اور قسم ہے اس کتاب کی جو کہ لکھی ہوئی ہے، وہ کتاب مستور، قسم ہے اس کتاب کی مستور جو لکھی ہوئی ہے، فی رق منشور، کھلے ہوئے اوراق میں، والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت معمور کی، والسقف المرفوع، اور اونچے چھت کی،
اور اونچے چھت کی، والبحر المسجور اور اس سمندر کی جس میں کہ آگ لگائی جائے گی، ان عذاب ربک لواقع، یقیناً آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، ما لہ من دافع، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اسی سورت کی تلاوت کی نماز کے اندر جب اس آیت پہ پہنچے ما لہ من دافع، ایسا لرزہ طاری ہو گیا کہ 20 دن تک گھر میں بیمار رہے، اور لوگ عیادت کرنے کے لیے پوچھنے کے لیے آتے کہ کیا ہو گیا۔ ہمارے دلوں پر تو قرآن اثر نہیں کرتا نا۔ قرآن نے کہا ان عذاب ربک لواقع، یقیناً تیرے رب کا عذاب آنے والا ہے اور اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں، ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا۔ لیکن صحابہ پر یہ قرآن جب اترتا تو ان کے رگ و ریشے میں ایک قسم کا لرزہ طاری ہو جاتا، ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ وہ جبیر ابن مطعم بدر کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچا، اور اس حال کے اندر پہنچا نہیں، غزوہ احد کے بعد غالباً آیا، اس حال میں پہنچا کہ اسے اپنی کچھ قیدیوں کے سلسلے میں یا کچھ باتیں کرنی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کسی معاملے کے اندر گفتگو کرنی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ مغرب کی نماز اندر ہو رہی تھی، میں اپنی اونٹنی پر پہنچا، اونٹنی دروازے پہ میں نے کھڑی کی، اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور آپ تلاوت کر رہے تھے اسی سورت کی، قسم ہے طور کی، قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی جو کھلے ہوئے اوراق میں ہے، قسم ہے بیت المعمور کی، قسم ہے اس اونچی چھت کی، قسم ہے اس سمندر کی جس کے اندر آگ کو بھڑکا دیا جائے گا، تیرے رب کا عذاب آنے والا ہے۔ کہنے لگے مجھے یوں لگا اگر میں ایمان نہ لاؤں تو مجھے زمین کے اندر دھسا دیا جائے۔ میں وہیں پر رک گیا، ایک قدم آگے نہ بڑھا سکا، آگے پہنچا، تھوڑی دیر پھر آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتا گیا۔ فرماتے ہیں جب میں اس آیت پہ پہنچا، آیت نمبر 37 اور 38، ام لہم سلم یستمعون فی فلیأت مستمعهم بسلطان مبین ام لہ البنات ولکم البنون، جب ان آیات میں پہنچا مجھے لگا کہ اگر ایمان نہیں لاؤں گا تو بس اب اللہ کا عذاب مجھ پر آ جائے گا۔ مسجد کے اندر داخل ہوئے اور فوراً کلمہ پڑھا بے اختیار، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ تمس کافر اس دلس پہ یوتا اثر گسن، اس کوتا اثر گسے گسن، نہ معلوم ہمارے دل پتھر کے بن گئے کہ کیا ہو گیا۔ یوم تمور السماء مورا، یہاں پر قسمیں کھائی گئی، کتاب مستور فی رق منشور، مراد اس سے لوح محفوظ ہے۔ بیت المعمور ٹھیک کعبہ کے محاذات میں آسمان پر ایک کعبہ ہے جس پر روزانہ فرشتے 70,000 فرشتے داخل ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، وہ فرشتوں کا کعبہ ہے، اونچے چھت آسمان کی، بحر مسجور، سمندر کے اندر احادیث میں آتا ہے قرب قیامت کے اندر آگ لگا دی جائے گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، کس طریقے سے؟ پانی دو چیزوں سے بنتا، ہائیڈروجن اور آکسیجن، آپ ہائیڈروجن اور آکسیجن کو الگ الگ کر دیجئے، خود بخود ہی آگ کو پکڑ لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یہ طاقت ہے کہ جب گرمی سورج نزدیک آ جائے گا تو یہ بھاپ کی شکل میں سمندر اڑ جائے گا اور اس میں آگ لگا دی جائے گی۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سمندر کو آگ لگائی جائے گی، ملک شام کے اندر میدان حشر قائم ہوگا اور چاروں طرف سے سمندر ہوگا کہ لوگ، سمندر بشکل آگ ہوگا اور لوگ بھاگ نہیں پائیں گے۔ اللہ محفظنا منہ، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یوم تمور السماء مورا، کچھ نے ترجمہ کیا دریائے شور کہ یعنی ایسا سمندر جس کے اندر نمک ہی نمک، یہ بھی کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن کی آسمان کپ کپا اٹھے گا، جس دن کے آسمان لرزے گا، وتصیر الجبال سیرا، اور پہاڑ چل پڑیں گے یعنی قیامت کے دن۔ فویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت و بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، جو بیہودہ باتوں میں کھیل رہے ہیں۔ یوم یدعون، جس دن ان کو دھکا دیا جائے گا، دعا یدعی تدعیتن، ان کو دھکا دے کر لے جایا جائے گا، الی نار جہنم، کدھر؟ دوزخ کی آگ کی طرف۔ دعا یدعو دعا، دھکے دینا، ان کو دھکے دے کر لے جایا جائے گا دوزخ کی آگ کی طرف۔ ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہی ہے وہ آگ جس کو تم دنیا کے اندر جھٹلایا کرتے تھے۔ افسحر ھذا، تم کہتے تھے نا یہ جادو ہے، کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تمہیں نظر نہیں آتا؟ اس لوحا، داخل ہو جاؤ اس دوزخ کی آگ کے اندر۔ فاصبروا او لا تصبروا، صبر کرو یا نہ صبر کرو، واویلا مچاؤ یا چیخو، سواء علیکم، آج کوئی فرق نہیں پڑتا، برابر ہے تمہارے لیے۔ انما تجزون ما کنتم
تعملون، تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ایک طرف سے یہ فاسقوں کا طبقہ، قرآن کا انداز، قرآن صرف ڈراتا نہیں، قرآن نذیر ہی نہیں، قرآن نذیر کے ساتھ بشیر ہے۔ جہاں فاسقوں کا تذکرہ آئے گا وہاں صالحین اور متقین کا تذکرہ آئے گا۔ جیسا کہ آپ نے سورہ ذاریات میں دیکھا ویسا یہاں پر دیکھیے، ان المتقین فی جنات و نعیم، خدا ترس لوگ باغات میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین بما آتاہم ربہم، خوش ہوں گے ان نعمتوں پر جو ان کے رب نے ان کو دی ہوں گی۔ ووقاہم، سب سے بڑا اللہ کا انعام، اللہ نے ان کو جہنم کی آگ سے بچایا ہوگا۔ ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، کلو، اے جنتیو، کھاؤ، واشربو، پیو، ہنی ام، مزے کے ساتھ، بما کنتم تعملون، اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو نیک اعمال تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ متکئین، وہ ٹھیک لگائے ہوں گے، علی سرور، تکیوں کو بولتے ہیں، یہ چارپائیوں کو بولتے ہیں، مسہریوں کو بولتے ہیں، مصفوفہ، جو برابر میں رکھے ہوئے مسریاں ہوں گی، ان مسریوں پر، ان بینچوں پر بیٹھ کر وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ، اور ہم ان کی شادی کرا دیں گے۔ کچھ علماء نے ترجمہ کیا لیکن زیادہ نے ترجمہ کیا اور ہم ان کو جوڑ دیں گے۔ کیا دیں گے ان کو؟ جوڑ۔ کیسا؟ حورن، گوری گوری عورتیں، عینن، بڑی بڑی آنکھوں والے حور عین، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم۔ اب اچھا جنت مل جائے لیکن بیٹا جہنم میں، جنت مل جائے بیٹا بیچارہ نچلے طبقے کے اندر، جرنل اور چالو ڈبے کے اندر، خود آپ اے سی ایئر کنڈیشن گاڑی کے اندر سفر کر رہے ہیں اور بیٹا بیچارہ گرمی کے اندر مر رہا ہے، مزہ نہیں آئے گا ایسی جنت کے اندر۔ فرمایا کہ تمہاری اولادوں کو بھی تمہارے مقامات اور درجے میں پہنچا دیں گے۔ مفتی فیض الوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طریقے سے ٹرین میں درجے ہوتے ہیں، ایک چالو جرنل ڈبہ ہوتا ہے، پھر سلیپر کلاس ہوتی ہے، پھر اے سی تھری ٹائر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اے سی سیکنڈ کلاس، پھر فرسٹ کلاس۔ کچھ جنتی ایسے ہیں جو فرسٹ کلاس کے اندر ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو بیچارے چالو ڈبے میں، وہ بھی جنت کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چالو ڈبے والوں کو، ان سلیپر کلاس والوں کو اٹھا کر کہاں پر پہنچا دیں گے؟ جنت کے فرسٹ کلاس میں پہنچا دیں گے۔ کیوں؟ ان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی والدین کی کمی کے اندر، اس لیے کہ تب تک مزہ نہیں آتا جب تک اپنے خوشی کے اندر شریک نہ ہوں۔ اس لیے کہ اس نے پنن سے لڑائی تھا وہی ذاتی۔ والذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا، واتبعتهم ذریتهم، اور پیروی کی ان کی اولاد نے ان کی ایمان کے اندر، الحقنا بهم ذریتهم، ہم ساتھ کر دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولادوں کو بھی، وما التناهم من عملهم من شیء، اور بڑوں کے اعمال کے اندر ہم کوئی بھی کمی نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے کیے ہوئے عمل کے بدلے گروی رکھا ہوا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ آخری جملہ کافروں کے متعلق ہے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهٍ، یعنی جیسا عمل ویسا ٹھکانہ، اچھے اعمال تو جنت، برے اعمال تو جہنم۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ، اور ہم ان کی امداد کریں گے، ہم ان کو عطا کریں گے، بِفَاكِهَةٍ، میوے، ولحم، اور گوشت، جس کی بھی وہ خواہش کریں گے، مما یشتہون، جس بھی قسم کی ورائٹی اور ڈشز چاہو گے سب کچھ۔ اچھا جنت کے اندر سب موڈی ہوں گے؟ نہیں، کن ساتھ کیا چکسن جن دنیا اسمز آپ بڑے لوگوں میں شامل ہو گئے، انسان کو پریشانی ہو جاتی ہے، اب مذاق کیسے کروں، ادھر سے مذاقی انسان، مذاقی ذہن، مذاقی موڈ کا حامل فرد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، جنت کے اندر یہ ٹینشن نہیں رکھنا۔ یتنازعون فیہا، جب جنتی آپس میں ایک جگہ اکٹھے ہوں گے تو شراب کے جام ان کے ہاتھوں میں ہوں گے، ان جاموں پہ چھینا جھپٹی ہوگی، اکادی ہور تھا اکائی اور، خوشی لگی، دل لگی کریں گے، خوشی سے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلیں گے۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، وہ جام شراب پر جھپٹیں گے، جھپٹے ماریں گے، لا لغو فیہا، لیکن ان جھپٹوں کے اندر کوئی بیہودہ بکواس نہیں ہوگا، ولا تأثیم، اور نہیں کوئی گناہ کی بات ہوگی۔ اچھا تو کیا خود ہی سب کچھ کام کرنے پڑیں گے؟ گوشت خود ہی پکانا پڑے گا، فروٹ خود ہی منگوانے پڑیں گے، درختوں پر خود ہی چڑھنا پڑے گا؟ کہا نہیں، ہر ایک نعمت تمہارے سامنے خود بخود حاضر ہوگی۔ یطوف علیہم، اور آئیں گے جائیں گے ان کے پاس، غلمان لہم، غلمان لہم، ان کے لیے خادم جو ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے، کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ غلاف میں رکھے ہوئے موتی ہوں گے۔ عموماً چھوٹا بچہ انتہائی خوبصورت، جاذب نظر اور پرکشش ہوتا ہے، جنت کے خادم ایسے ہوں گے۔ اب یہ کون ہوں گے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں دنیا میں جو مشرکوں کے بچے انتقال کر جاتے ہیں وہی ہوں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جو مومنوں کے بچے ہوتے ہیں وہی ہوں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ایک نئی مخلوق ہوگی جنہیں اللہ اہل جنت کے خادموں کے طور پر پیدا کرے گا۔ قالوا واقبل بعضهم على بعض يتساءلون،
اور ان میں سے بعض کی طرف متوجہ ہوں گے اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے، باتیں کریں گے، پوچھیں گے. کیا باتیں ہوں گی جنتیوں کی آپس میں؟ قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین. وہ کہیں گے اس سے پہلے تو ہم دنیا میں بڑے ڈر رہے تھے اللہ کے عذاب سے. فی اہلنا مشفقین فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا. ووقانا عذاب السموم، اور ہم کو جھلسا دینے والی گرم ہوا کے عذاب سے بچا کے رکھا. سموم جھلسا دینے والی گرم ہوا کے عذاب سے ہم کو بچایا. انا کنا من قبل ندعو، ہم تو اس سے پہلے اللہ سے یہی دعائیں کیا کرتے تھے. انہ هو البر الرحیم، یقیناً اللہ کی ذات ہی محسن ہے، وہی مہربان ہے. الرحیم. تو ہمیں اگر دنیا کے اندر جنت کا شوق اور جہنم کا خوف پیدا ہوا، امید یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمارے دلوں کے اندر جہنم کا خوف نہیں رکھیں گے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی خوف رکھیں، آخرت میں بھی نہیں. یہ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ جنتی کہہ رہے ہیں کہ جنتیوں کی ایک پہچان کیا ہے؟ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا کرتے تھے وہی کل قیامت کے دن عذاب سے محفوظ ہو کر جنت کے اندر جائیں گے. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. اے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سمجھائیے، نصیحت کیجیے. آپ اپنے رب کی نعمت سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی دیوانے ہیں. اب یہ قرآن کا انداز یہاں سے آخر تک ایسا جارحانہ انداز ہے، ایک ایک ہتھوڑا اٹھاڑا جا رہا ہے اور ہتھوڑا اٹھا کے یہ کافروں کے ضمیر پر جھنجھوڑا جا رہا ہے اور ان کو مارا جا رہا ہے ان کے ضمیر پر. کیا اس پیغمبر کی شان میں تم ایسے باتیں کرتے ہو؟ جس پیغمبر کی خدا نے یہ تعریفات کی، کیا تم اللہ کی شان میں یہ باتیں کہتے ہو جس اللہ کی یہ صفات؟ دیکھیں ایک عجیب و غریب اور حیرت انگیز اور بڑا ہی دلوں کو لبھا دینے والا اللہ تعالیٰ کا انداز گفتگو. ام یقولون شاعر نتربص، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر شاعر ہے؟ نتربص به ریب المنون، جس کے متعلق ہم زمانے کی گردش کا، حادثات اور موت کا انتظار کر رہے ہیں. قل تربصوا، آپ کہہ دیجئے اے مشرکو انتظار کرو. فإنی معکم من المتربصین، میں بھی ہوں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا. یمن کیا گو ام تأمرهم احلامهم بهذا، کیا ان کی عقلیں انہیں اس چیز کا حکم دیتی ہیں؟ کیا ان کی عقلوں نے انہیں یہ چیزیں سکھائی؟ ام هم قوم طاغون، یا یہ لوگ ہیں ہی سرکش؟ ام یقولون تقولہ، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے اس قرآن کو خود بنایا ہے؟ بل لا یؤمنون، نہیں بلکہ اصل یہ ایمان لانے والے نہیں. فلیأتوا بحدیث مثلہ، لے آئیں اس قرآن جیسا کوئی کلام. ان کانوا صادقین، اگر یہ اپنے اس دعوے کے اندر سچے ہیں کہ پیغمبر نے اس قرآن کو گھڑا. ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ لوگ کسی کے پیدا کیے بغیر خود ہی پیدا ہو گئے؟ ام ہم الخالقون، یا یہ ہیں زمین و آسمان کی خلقت کو پیدا کرنے والے؟ ام خلقوا السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ ہر جگہ جواب میں آئے گا لا لا لا، نہیں، نہ تو انہوں نے پیدا کیا نہ یہ خود پیدا کیے گئے. ام عندهم خزائن بل لا یقینون، بلکہ یقین نہیں رکھتے. ام عندهم خزائن ربک، کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں؟ ام هم المسیطرون، یا یہ داروغہ ہیں، یہ زور و زبردستی کرنے والے ہیں. ام لهم سلم یستمعون فی، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے یستمعون فی، جس سیڑھی پر چڑھ کر یہ اللہ کی باتوں کو سنتے ہیں. فلیأتی مستمعهم بسلطان مبین، اگر ایسی بات ہے تو جو سننے والا ہے نا اس میں سے وہ کوئی واضح دلیل شرک پر لے کر آئے. ام لہ البنات، یہ اللہ کے متعلق کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں. وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اور تمہارے لیے بیٹے. اللہ کے لیے ہلکی مخلوق کو، اللہ کے لیے کمزور مخلوق کو منتخب کرتے ہو اور اپنے لیے اچھا اور اعلیٰ مخلوق کو منتخب کرتے ہو. کیا ہو گیا تمہیں؟ ام تسألهم اجرا، کیا آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی اجرت طلب کرتے ہیں؟ فہم من مغرم مثقلون، کہ جس کی وجہ سے یہ تاوان سے دبے جا رہے ہیں. ام عندهم الغیب، کیا ان کے پاس کوئی غیب کی چیز ہے؟ فہم یکتبون، کہ جس سے وہ لکھتے ہیں. ام یریدون کیدا، کیا وہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ فالذین کفروا هم المکیدون، کافر خود ہی اپنی چال بازی کے وبال میں گرفتار ہو جائیں گے. فالذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، هم المکیدون، وہی لوگ اپنی چال بازی کے وبال میں گرفتار ہو جائیں گے. ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے پاس کوئی معبود ہے اللہ کو چھوڑ کر؟ نہیں. سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے جنہیں وہ شریک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. یہ جو انداز ہے یہاں پر ام کے ذریعے سے سوالات کیے گئے، ایک سوال،
دوسرا سوال، تیسرا سوال، ان کسی سوالوں میں سے کسی بھی سوال کا جواب مشرکوں کے پاس نہیں تھا۔ اللہ نے آخر میں فیصلہ سنا دیا، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے جنہیں وہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر وہ دیکھیں آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا، یقولو تو کہیں سحاب مرکوم، تہ بتہ جمع ہوا بادل ہے۔ اگر وہ دیکھیں آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا، یقولو تو کہیں گے صحابن، بادل ہے، مرکوم، تہ بتہ جمع ہوا، فذرہم، آپ انہیں رہنے دیجئے، یہ نہیں مانیں گے نا، خود ہی مان جائیں گے، لیکن اس دن ان کے ماننے کا کوئی فائدہ نہیں، حتی یلاقو یومہم الذی فیہ یساقون، یہاں تک کہ یہ سامنا کریں گے اپنے اس دن کا جس دن ان پر بجلیاں برسائی جائیں گی یا جس دن ان کو بے ہوش کر دیا جائے گا۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن انہیں ان کی تدبیر کچھ بھی کام نہیں آئے گی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور یقیناً جن لوگوں نے ظلم کیا، عذاباً ان کے لیے دون ذالک، بڑے عذاب سے پہلے، قیامت کے عذاب سے پہلے دنیا میں چھوٹا ایک عذاب یقیناً ہوگا، چھوٹے چھوٹے عذاب ہوں گے، کبھی قحط سالی، کبھی بیماریاں، کبھی آفتیں، کبھی جنگیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے۔ اور اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ ان کا پھانڈا پھوٹ گیا اور ان کا نفاق، ان کا کفر پوری دنیا کے سامنے ظاہر ہو گیا تھا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر کیجئے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اس لیے کہ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے حمد ملا کر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس وقت جب کہ آپ کھڑے ہوں۔ علماء نے کہا مجلس سے کھڑے ہوں، بعض علماء نے کہا کھڑے ہوں للتہجد، اس وقت آپ تسبیح کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور آپ رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے رخصت ہو جانے کے بعد بھی آپ تسبیح کیجئے۔ ستاروں کے رخصت ہونے کے بعد کون سی تسبیح؟ علماء نے کہا فجر کی 2 سنتیں، فجر سے پہلے جو 2 سنتیں پڑھتے ہیں انہی کا حکم یہاں پر